اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ یہ دیکھیے میں نے کچھ یہ پیج تیار کیا ہے۔ سب سے اوپر ہے یہ کیا ہے؟ زا۔ کہیں قرآن پاک کے اندر زا بنا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو دکھلاؤں گا قرآن پاک کے اندر، دیکھ کر کے سمجھیں گے پھر کسی موقع پر۔ فی الحال تو ہم اس کو سمجھ لیں کہ زا کا مطلب کیا ہے، یہاں رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے۔ جہاں یہ زا بنا ہوا ہوتا ہے یہ کس کی علامت ہے؟ یہ وقف مجوز کی علامت ہے، اس پر وقف کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وقف اس کے اوپر کر سکتے ہیں، جائز ہے، اجازت دی گئی ہے، لیکن کب؟ جبکہ وقف قویہ، جو وقف قوی ہے یعنی طا کی علامت، جیم اور اسی طرح سے میم، یہ وقف قوی ہیں۔ یہ وقف قوی کی علامت اگر کہیں دور ہے اور اس سے پہلے یہ زا آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی جو وقف قوی ہے طا، میم، جیم وغیرہ، وہاں تک پہنچنے میں ہمیں وقت لگے گا اور اتنا لمبا ہمارا سانس نہیں ہے، اور اس سے پہلے یہ زا آ گیا تو اس زا کے اوپر وقف کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں بھی زا ہوگا اس پر وقف کرنے کی اجازت دی گئی ہے، وقف کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وقف قوی، جو وقف قوی ہیں، جو قوی علامتیں ہیں، یعنی طا، میم، جیم، یہ وقف قویہ کہلاتے ہیں۔ یہ علامتیں اگر دور ہیں تو وقف، یہ زا کی جو علامت ہے، اس زا کے اوپر وقف کرنے کی اجازت دی گئی ہے، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ زا یہ وقف ہے، وقف کی علامت ہے، لیکن یہ ضعیف علامت ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو زا یہ وقف ضعیف کی علامت ہے، اس پر وقف کر سکتے ہیں، اجازت دی گئی ہے جبکہ ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے۔ اور جو وقف قوی ہے، جو وقف قوی کی علامت ہیں طا، میم، جیم، یہ دور ہیں تو زا کے اوپر وقف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے بعد اب آئیے صاد، کہیں کہیں صاد بھی بنا ہوا ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ سب قرآن پاک کے اندر بھی دیکھیں گے ہم، جب پڑھیں گے قرآن پاک تو وہ نظر آئیں گے چیزیں، پھر وہاں بھی سمجھ لیں گے ان کو۔ تو کہیں صاد بھی بنا ہوا ہوتا ہے، صاد، یہ صاد کی علامت، یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ رکیں گے یا نہیں رکیں گے؟ تو یہاں ضرورت کے وقت وقف کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یہاں بھی ضرورت کے وقت وقف کرنے کی اجازت ہے۔ یہ علامت بھی وقف ضعیف ہے، یعنی ضرورت پیش آ گئی ہمیں، وہی جو زا کی بات ہے وہی تقریباً صاد کی بات ہے، ہمیں ضرورت پیش آ گئی وقف کرنے کی، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے ہمارا سانس پھول رہا ہے یا کوئی اور عذر پیش آ رہا ہے، اور جو وقف قوی ہے طا، میم، جیم وغیرہ یہ دور ہیں، اس سے پہلے ہمیں صاد نظر آ گیا تو صاد کے اوپر وقف کر سکتے ہیں، یہاں بھی اجازتیں، لیکن یاد رہے کہ یہ بھی وقف ضعیف کی علامت ہے، قصداً وقف نہ کریں، ضرورت اگر پیش آ جائے تو اس وقت وقف کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ زا کے اوپر بھی وقف کر سکتے ہیں، صاد کے اوپر بھی وقف کر سکتے ہیں، بس ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ یہ وقف ضعیف ہیں، ان پر اس صورت میں وقف کرنے کی اجازت ہے کہ جبکہ وقف قویہ، جو قوی علامتیں ہیں وہ دور ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا صاد۔ اس کے بعد ہے قاف، قاف، بڑا قاف، ایک ہوتا ہے چھوٹا قاف، چھوٹا کاف، ایک ہوتا ہے بڑا قاف۔ تو بڑا قاف، اس پر وقف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس پر وقف کر لیا گیا تو کوئی حرج نہیں، اس پر بھی اگر وقف کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بھی وقف ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین علامتیں زا، صاد، قاف، ٹھیک ہے، یہ تینوں علامتیں ایسی ہیں کہ وقف ان پر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے ذہن میں یوں ہی رہنا چاہیے کہ ان کے اوپر وقف جب کریں گے جبکہ جو وقف قوی ہے کہ وقف قوی کی علامت ہیں وہ دور ہیں، وہاں تک ہم سے پہنچا نہیں جائے گا، ہم پڑھ رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، قرات کرتے کرتے وہاں تک ہم سے
پہنچا نہیں جا رہا ہے اس سے پہلے یہ درمیان میں آ گئی ہیں تو ان میں سے کسی پر ہم وقف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.